داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 51۔ اسلام کی پاسبانی کب تک کرو گے؟ صلیبیوں کا سن 1174 دنیا اسلام کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا۔ یہ مسلمانوں کا سن 569 ہجری تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان نے سال کے آغاز میں خبر سنائی کہ اقرا میں اپنا ایک جاسوس شہید ہو گیا ہے اور دوسرا پکڑا گیا ہے۔ یہ اطلاع ایک اور جاسوس لایا تھا جو ان دونوں کے ساتھ تھا۔ یہ جاسوس کچھ قیمتی معلومات بھی لایا تھا، لیکن ایک جاسوس کی شہادت اور دوسرے کی گرفتاری نے سلطان ایوبی کو پریشان کر دیا۔ علی بن سفیان بھاپ گیا کہ سلطان ایوبی نے سینکڑوں فوجیوں کی شہادت پر بھی پریشانی اور افسوس کا اظہار نہیں کیا، لیکن ایک چھاپا مار یا کسی ملک میں بھیجے ہوئے ایک جاسوس کی شہادت کی خبر سن کر اس کا چہرہ بجھ جایا کرتا ہے۔ اب ایک جاسوس کی شہادت اور ایک کی گرفتاری کی اطلاع پر علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کے چہرے پر رنج کا تاثر دیکھا تو اس نے کہا، امیر محترم، آپ کا چہرہ اداس ہوتا ہے تو لگتا ہے سارا عالم اسلام ملول ہو گیا ہے۔ اسلام کی آبرو جانوں کی قربانی مانگتی ہے۔ ایک دن ہم دونوں کو بھی شہید ہونا ہے۔ ہمارے 2 جاسوس ضائع ہوئے ہیں تو میں 2 اور بھیج دوں گا۔ یہ سلسلہ رک تو نہیں جائے گا؟ یہ سلسلہ رک جانے کا مجھے خدشہ نہیں علی۔ سلطان ایوبی نے رنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کسی چھاپا مار کی شہادت میرے ذہن میں سوچ پیدا کر دیتی ہے کہ ایک یہ سرفروش ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل، وطن سے دور، اپنی بیوی بچے، بھائی بہنوں اور ماں باپ سے دور، دشمن کے ملک میں تن تنہا اپنا فرض ادا کرتے اور جان کی قربانی دیتے ہیں، اور یہ کہ ایمان فروش ہیں جو گھروں میں بادشاہوں کی طرح رہتے، عیش و عشرت کرتے اور اسلام کی جڑیں کاٹنے میں اپنے دشمنوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ سالاروں اور تمام کمانداروں کو باقاعدہ واعظ دیے جایا کریں؟ علی بن سفیان نے کہا، آپ انہیں مہینے میں ایک بار اسلام کی عظمت اور صلیب کے عزائم کے متعلق واعظ دیا کریں۔ میرا خیال ہے کہ جن کا رجحان دشمن پروری کی طرف ہے انہیں بتایا جائے کہ ان کا دشمن کون ہے اور کیسا ہے، تو وہ اپنے خیالات میں تبدیلی پیدا کر لیں گے۔ نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، جب انسان ایمان بیچنے پر آتا ہے تو اس کے آگے قرآن رکھ دو تو اس مقدس کتاب کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دے گا۔ ایک طرف صرف الفاظ میں ہوں اور دوسری طرف دولت، عورت اور شراب، تو انسان الفاظ سے متاثر نہیں ہوتا۔ الفاظ نشہ نہیں دے سکتے، بادشاہی نہیں دے سکتے۔ ہماری قوم کے غدار بچے نہیں، وہ گنوار اور جاہل نہیں، وہ سب حاکم ہیں، فوج اور حکومت کے اونچے عہدوں کے لوگ ہیں۔ وہ سپاہی نہیں، دشمن کے ساتھ ساز باز حاکم ہی کیا کرتے ہیں۔ سپاہی لڑتے اور مرتے ہیں، انہیں جھانسا دے کر بغاوت پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ میں کسی کو وعظ اور خطبے نہیں دوں گا۔ خطبے دینے والے حکمران دراصل کمزور اور بددیانت ہوتے ہیں۔ وہ قوم کا دل الفاظ سے اور جوشیلے خطبوں سے رجھایا کرتے ہیں۔ خطبے اور تقریریں کمزوری کی علامات ہوتی ہیں۔ میں فوج اور قوم سے یہ نہیں کہوں گا کہ ہم فتح اور خوشحال ہیں۔ میں حالات کو بدلوں گا، پھر حالات بتائیں گے ہم امیر ہیں یا غریب، فاتح ہیں یا شکست خوردہ۔ قوم اور فوج مجھ سے اناج مانگے گی تو میں انہیں الفاظ کا خوراک نہیں دوں گا۔ غداروں کو میں سزا دوں گا، انہیں جینے کے حق سے محروم کر دوں گا۔ علی بن سفیان، مجھے الفاظ میں نہ الجھاؤ۔ اگر مجھے بولنے کی عادت پڑ گئی تو میں جھوٹ بولنا بھی شروع کر دوں گا۔ مصر میں بغاوت کا جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا۔ علی اعلیٰ عہدوں کے چند ایک حاکم پکڑے گئے اور سزا پا چکے تھے۔ دونوں نے خود ہی سلطان ایوبی کے پاس آ کر اقبال جرم کیا اور معافی لے لی تھی۔ سلطان ایوبی کا یہ کہنا بالکل صحیح تھا کہ غداری اور بے اطمینانی پیدا کرنے کے ذمہ دار مفاد پرست حاکم ہوتے ہیں۔ فوج اور قوم کو گمراہ کر کے سبز باغ دکھائے جاتے اور بغاوت پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ مصر میں 1174 کے آغاز تک فوج میں بغاوت کا نام و نشان تک نہ رہا تھا۔ البتہ صلیبی جاسوسی اور تخریب کاری میں بدستور مصروف تھے۔ صلیبیوں کے جاسوس اور تخریب کار مصر میں موجود اور سرگرم تھے۔ یہ سلسلہ روکا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے جاسوس ان علاقوں میں بھیج رکھے تھے جو صلیبیوں کے قبضے میں تھے۔ سلطان ایوبی اس زمین دوست جنگ کا ماہر تھا۔ اقرا فلسطین کا سرزمین کا ایک مقام تھا جو اس لحاظ سے اہم تھا کہ وہاں صلیبیوں کا سب سے بڑا پادری، جسے صلیب اعظم کا محافظ کہا جاتا تھا، رہتا تھا۔ وہیں سے صلیبی کمانڈر ہدایت اور حوصلہ افزائی حاصل کرتے تھے، اور اقرا اس دور میں صلیبیوں کی ہائی کمانڈ ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا۔
جب نور الدین زنگی نے کرک کا قلعہ فتح کر لیا تو صلیبی اقرا کو ہیڈ کوارٹر بنا کر بیت المقدس کو سلطان ایوبی اور جنگی سے بچانے کی اسکیمیں بنا رہے تھے۔ وہاں کے حالات معلوم کرنے اور دشمن کی اسکیم کی اطلاع کرک میں جنگی کو یا قاہرہ میں سلطان ایوبی کو پہنچانے کے لیے 3 جاسوس بھیج دیے گئے تھے۔ ان کا کمانڈر عمران نام کا ایک نڈر اور ذہین جاسوس تھا۔ یہ علی بن سفیان کا انتخاب تھا۔ یہ تینوں نہایت خوبی سے اقرا میں داخل ہو گئے تھے۔ جیسا کہ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ سلطان ایوبی نے شوبک کا قلعہ اور شہر فتح کیا تو وہاں سے بے شمار عیسائی اور یہودی کرک کی طرف بھاگ گئے تھے۔ سلطان مسلمانوں نے کرک پر چڑھائی کر کے یہ شہر بھی لے لیا تو وہاں سے بھی غیر مسلم بھاگے اور مختلف مقامات پر چلے گئے۔ ان دونوں مفتوحہ جگہوں کے ارد گرد علاقوں کے بھی عیسائی اور یہودی بھاگ گئے تھے۔ سلطان ایوبی کا انٹیلیجنس کا محکمہ بھی اپنی فوج کے ساتھ تھا۔ علی بن سفیان کی ہدایت کے مطابق کئی جاسوس عیسائیوں کے بحروب میں عیسائیوں کے علاقوں میں بھیج دیے گئے۔ ان میں 3 کو یہ مشن دیا گیا کہ وہ اقرا سے جنگی معلومات حاصل کر کے قاہرہ بھیجیں۔ انہیں وہاں صلیبی فوج کے نقل و حرکت پر نظر رکھنی تھی۔ غیر مسلم آبادی میں مسلمان فوج کی دہشت بھی پھیل گئی تھی اور یہ اطلاع بھی دیتی تھی کہ وہاں کس قسم کی تباہ کاری کی جا سکتی ہے۔ یہ تینوں لوٹے پٹے عیسائیوں کے بحروب میں اقرا میں داخل ہو گئے۔ ان دنوں وہاں یہ حالات تھے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ وہ سب ہراساں تھے اور پناہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ پناہ کے بعد روزگار کا مسئلہ تھا۔ عمران اور اس کے دونوں جاسوسوں کو وہاں عیسائیوں کی حیثیت سے پناہ مل گئی۔ تینوں ذہین اور تربیت یافتہ تھے۔ عمران سیدھے بڑے پادری کے پاس چلا گیا، اپنے آپ کو کسی ایسے علاقے کا پناہ گزین ظاہر کیا جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس نے اس طرح باتوں کی جیسے اس پر مذہب کا جنون طاری ہے اور وہ خدا کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کی بیوی اور بچے مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، اسے ان بچوں کا اور بیوی کا کوئی غم نہیں۔ اس نے بےتابی سے خواہش ظاہر کی کہ وہ کلیسا کی خدمت کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے سنا ہے کہ خدا اور روحانی سکون کلیسا میں ہے۔ اس نے اپنا نام جان میتھر بتایا اور میں نے تو اسلام قبول کر ہی لیا تھا۔ عمران نے پادری سے کہا، ان کے ایک مولوی نے کہا تھا کہ خدا مسجد میں ہے۔ میری بیوی اور بچے مجھ سے نالاں اور شاکی تھے کہ میں کوئی کام کاج نہیں کرتا۔ خدا روحانی سکون کی تلاش میں مارا پھرتا رہا۔ میں خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہوں۔ وہ خدا ہی تھا جس نے میری بیوی کو مسلمانوں کے ہاتھوں مروا کر اپنی پناہ میں لے لیا، کیونکہ میں جو اس کا خاوند تھا اسے روٹی نہیں دیتا تھا۔ وہ خدا ہی تھا جس نے میرے بچوں کو بھی سنبھال لیا، کیونکہ وہ ماں کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، اور میں جو ان کا باپ تھا ان کی طرف سے بے پرواہ تھا۔ میں مسلمان ہو چلا تھا، مگر مسلمانوں نے میرے معصوم بچوں کو مار ڈالا۔ انہوں نے ہم پر بہت مظالم ڈھائے۔ میں جان گیا تھا کہ خدا مسلمانوں کے سینے میں نہیں، کہیں اور ہے۔ اس نے اچانک پادری کے کندھے پر تھام کر اسے جھنجھوڑ ڈالا اور دانت پیس کر بولا، مقدس باپ مجھے بتاؤ کہ میں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ میں اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ میں اگلے جہان تمہارا گریبان پکڑ کر خدا کے سامنے لے جاؤں گا اور کہوں گا یہ شخص مذہبی پیشوا نہیں، ایک ڈھونگی تھا۔ اس نے مذہب کے نام پر لوگوں کو دھوکے دیے۔ اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو گئی کہ صلیب اعظم کا محافظ چونک پڑا۔ اس نے عمران کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم میرے غمزدہ بیٹے ہو، خدا تمہارے اپنے سینے میں ہے، جو تمہیں خدا کے بیٹے کے معبد میں نظر آئے گا۔ تم عیسائی ہو جان میتھر، تم اسی مذہب اور اسی روم میں خدا کو پالو گے۔ تم جاؤ، ہر صبح میرے پاس آ جایا کرو، میں تمہیں خدا دکھاؤں گا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ مقدس بات عمران نے کہا، میرا کوئی گھر نہیں، دنیا میں کوئی نہیں رہا، مجھے اپنے پاس رکھیں۔ میں آپ کی اور خدا کی بیٹے کی معبد کی اتنی خدمت کروں گا جتنی آپ نے بھی نہ کی ہوگی۔ عمران نے علی بن سفیان سے تربیت لی تھی۔ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو کہ صلیبیوں کے راز معلوم کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، اس لیے انہیں عیسائیت کے متعلق گرجوں کے اندر کے آداب اور طور طریقوں کے متعلق نہ صرف معلومات دی گئی بلکہ ریہرسل بھی کرائی گئی تھی۔ عمران نے اس ریہرسل کو ایسی خوبی سے عمل شروع کر دی کہ بڑا پادری اور اس کے چیلے چانٹے اس سے بہت متاثر ہوئے اور اسے گرجے میں رکھ لیا۔ عمران نے پادری کی خدمت ایسے والہانہ انداز سے شروع کر دی کہ وہ پادری کا خصوصی ملازم بن گیا۔ چونکہ وہ ذہین بھی تھا اس لیے اس نے پادری کے دل پر قبضہ کر لیا۔ پادری نے تسلیم کر لیا کہ یہ شخص غیر معمولی طور پر ذہین ہے۔
لیکن اس پر مذہب کا جنون اتنی شدت سے طاری ہو گیا ہے کہ اس کی ذہانت بیکار ہو رہی ہے۔ پادری نے اس کی تعلیم و تربیت شروع کر دی۔ عمران کا ایک ساتھی ایک عیسائی تاجر کے پاس گیا اور بتایا کہ وہ کرک سے بھاگا ہوا عیسائی ہے جہاں اس کا سارا خاندان مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ اس نے اپنی داستان غم ایسے جذباتی انداز سے سنائی کہ تاجر نے اسے اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ وہ رحیم انگورا نام کا سوڈانی مسلمان تھا، عمران کی طرح ذہین، دلیر اور خوب روح۔ اس نے اس تاجر کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ اس نے چند دیر صرف کرک کر کے دیکھا کہ وہاں صلیبی فوج کے افسر آتے ہیں اور فوج کے لیے سامان خریدتے ہیں۔ ٹریننگ اور اپنی عقل کی زور پر وہ تاجر کا قابل اعتماد ملازم بن گیا۔ چند دن بعد تاجر نے اسے گھر کے کام بھی دینے شروع کر دیے۔ رحیم نے ایلی مور کے عیسائی نام سے تاجر کے گھر والوں پر بھی اپنا اثر قائم کر لیا۔ اسی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ اس نے تاجر کی بیوی، اس کی جوان بیٹی اور بیٹے کو ایسے انداز سے اپنی تباہی کی کہانی سنائی تھی کہ ان سب کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے انہیں بتایا کہ اس کا مکان انہی کے جیسا تھا، ایسے ہی سجاوٹ تھی، ایسے ہی سامان تھا، اعلیٰ نسل کا ایک گھوڑا تھا، تاجر کی بیٹی جیسے خوبصورت جوان بہن تھی۔ اس کے گھر میں حاجت مندوں کا نوکر رکھا جاتا تھا اور بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اب خدا نے یہ دن دکھایا ہے کہ میں نوکری کر رہا ہوں۔ تاجر کی بیٹی ایلس اس سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوئی۔ وہ رحیم سے اس کی بہن کے متعلق ہی پوچھتی رہی۔ رحیم نے کہا، وہ بالکل تمہاری طرح تھی، تمہیں دیکھ کر مجھے میری بہن اور زیادہ یاد آنے لگتی ہے۔ اگر وہ مر جاتی تو اتنا غم نہ ہوتا، غم یہ ہے کہ مسلمان اسے اٹھا لے گئے ہیں۔ تم سمجھ سکتی ہو کہ اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ مجھے اب یہی غم کھائے جا رہا ہے کہ اسے مسلمانوں سے کس طرح رہائی دلاؤں۔ کبھی دل میں زیادہ ابال اٹھا تو شاید پاگلوں کی طرح وہی جا پہنچیں جہاں بہن کو چھوڑ آیا ہوں۔ بہن تو نہیں ملے گی، مجھے موت مل جائے گی۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ ماں بیٹی نے ضرور سوچا ہوگا کہ اتنا خوبرو جوان جوانی کی عمر میں ہی غم میں گھلنے لگا ہے، اور اس کی جذباتی حالت بتا رہی تھی کہ اس کا غم ہلکا نہیں کیا گیا تو یہ پاگل ہو جائے گا، یہ خودکشی کر لے گا۔ ایلس جو تاجر کی جوان اور غیر شادی شدہ بیٹی تھی، رحیم کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرنے لگی۔ یہاں تک کہ رحیم جب باہر نکلا تو ایلس نے کسی بہانے باہر جا کر رحیم کو راستے میں روک لیا اور کہا ان کے گھر آتا رہے۔ اس نے رحیم سے کچھ جذباتی باتیں کر کے اس کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ ماں بیٹی نے تاجر سے بھی کہا اس آدمی کا خیال رکھے۔ دراصل رحیم کی شکل و صورت اور ڈیل ڈول ایسی تھی کہ کسی اونچے اور کھاتے پیتے خاندان کا بیٹا لگتا تھا۔ اس تاثر میں اگر کوئی کسر تھی تو اس کی زبان اور اداکاری سے پوری ہو جاتی تھی جس کی اسے ٹریننگ دی گئی تھی۔ 3-4 روز بعد وہ تاجر کے پاس بیٹھا تھا کہ اسے اپنا ایک ساتھی جاسوس رضا الجاہد نظر آیا۔ رحیم اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس کے ساتھ چلتے چلتے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ معلوم ہوا اسے کوئی ٹھکانہ نہیں ملا۔ رضا تجربہ کار گھوڑا سوار اور گھوڑے پالنے اور سنبھالنے میں کی مہارت رکھتا تھا۔ رحیم اسے تاجر کے پاس لے گیا اور اس کا تعارف فرانسس کے نام سے کرا کر کہا یہ بھی کرک کا لٹا پٹا عیسائی ہے، اسے کہیں نوکری کرا دیا جائے۔ رحیم نے کہا یہ گھوڑوں کے سائسوں کا انچارج تھا، یہی کام کر سکتا ہے۔ تاجر نے کہا کہ اس کے پاس بڑے بڑے افسر آتے رہتے اور ان کی وساطت سے وہ فرانسس کو ملازم دلا دے گی۔ 2-3 روز بعد رضا کو اس استبل میں ملازمت مل گئی جہاں فوج کے بڑے افسروں کے گھوڑے رہتے تھے۔ تاجر کے پاس فوج کے افسر آتے رہتے اور ان کے پاس جاتا رہتا تھا۔ رحیم نے دیکھا کہ تاجر ان افسروں کو شراب اور حشیش کے علاوہ چوری چھپے عورتیں بھی دیا کرتا تھا۔ اس طرح اس نے ان سب کو اپنی مٹھی میں لے رکھا تھا۔ رحیم تاجر کو سلطان ایوبی اور نور الدین زنگی کے خلاف بھڑکاتا رہتا اور اس خواہش کا اظہار کرتا رہتا تھا کہ صلیبی فوج پورے عرب اور مصر پر قابض ہو جائے اور کوئی مسلمان زندہ نہ رہے۔ اس خواہش میں وہ بعض اوقات اتنا بے تاب اور بے قابو نظر آتا تھا جیسے اکرا کے مسلمانوں کا خون پی لے گا۔ تاجر اسے تسلی دیتا رہتا تھا کہ صلیبی فوج اس کی خواہش پوری کر دے گی۔ وہ صلیبی فوج کے ان افسروں کو بھی برا بھلا کہنے لگا تھا جو اکرا میں بیٹھے عیش کر رہے تھے۔ ان جذباتی باتوں کے ساتھ ساتھ رحیم عقل مندی کی باتیں بھی کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ایسے جنگی نقشے اور منصوبے بناتا تھا کہ تاجر اسے غیر معمولی طور پر دانش مند سمجھتا تھا۔
ایسے ہی جذبات اور دانشمندانہ باتوں کا نتیجہ تھا کہ تاجر نے اسے وہ فوجی رات دینے شروع کر دیے جو اسے فوجی افسروں سے ملتی تھی۔ اس کے ساتھ ایلس رحیم کی گرویدہ ہو گئی۔ رحیم نے ابتدا میں اسے بھی اپنے فرض کی ایک کڑی سمجھا، لیکن ایلس کے والہانہ پن نے رحیم کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دی۔ رحیم نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اپنا فرض پورا کر کے وہ ایلس کو اپنے ساتھ قاہرہ لے جائے گا اور اسے مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کر لے گا، مگر ابھی دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ صلیبی فوج کا ایک بڑا افسر اس لڑکی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ رضا الجادان بھی تربیت یافتہ جاسوس تھا۔ استبل میں اسے فوج کے کسی بڑے افسر کا گھوڑا مل گیا تھا۔ اس افسر نے محسوس کیا کہ رضا عام قسم کا سائنس نہیں بلکہ عقل و دانش بھی رکھتا ہے۔ وہ باتیں ہی ایسا کرتا تھا۔ جب کبھی یہ افسر استبل میں آتا تو رضا اسے پوچھتا، صلاح الدین کو آپ کب شکست دے رہے ہیں؟ اور پھر بتاتا کہ سلطان ایوبی کی فوج میں کیا خوبیاں اور صلیبی فوج میں کیا خامیاں ہیں۔ ایک روز اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو اگر کوئی جنگی امور کا ماہر نہ کہے تو کم از کم ایک سائنس کے دماغ میں نہیں آ سکتی۔ اس افسر نے اسے کہا، تم کون ہو؟ تمہارا پیشہ سائنسی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میرا پیشہ سائنسی ہے؟ رضا نے کہا، میں کرک میں گھوڑوں کا مالک تھا۔ میں خود تو فوج میں نہیں تھا، میرے 2 گھوڑے جنگ میں گئے تھے۔ یہ تو زمانے کے انقلابات ہیں کہ گھوڑوں کا مالک آج استبل میں سائنس ہے۔ مجھے اس کا کوئی غم نہیں۔ اگر آپ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے دیں تو میں باقی عمر آپ کے جوتے صاف کرتے گزاروں گا۔ صلاح الدین ایوبی کی قسمت میں شکست لکھ دی گئی ہے۔ فرانسس، اس نے رضا سے کہا، لیکن کیسے؟ رضا نے کہا، اگر ہمارے بادشاہوں نے کرک اور شوبک پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو اسی طرح محاصرے میں لے کر شکست دینے کی کوشش کی جس طرح انہوں نے ہمیں محاصرے میں لیا تھا تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی جنگ کے استاد ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ہماری فوج کو قلعوں سے دور روکنے کا اہتمام کر رکھا ہے۔ عقل مندی اس میں ہوگی کہ حملہ کسی ایسی سمت سے کیا جائے جو ایوبی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ ایوبی اور جنگی قلعے میں بیٹھے رہیں اور آپ مصر پر چھا جائیں۔ ایسے ہی ہوگا۔ افسر نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا، سمندر میں کوئی قلعہ نہیں ہوتا، مصر کے ساحل پر کوئی قلعہ نہیں، مصر پر اب صلیب کی حکمرانی ہوگی۔ وہ ابتدا تھی۔ اس کے بعد رضا نے اس افسر سے کئی ایک رازوں کی باتیں بھی معلوم کر لیں۔ دشمن اپنا جنگی راز تفصیل سے بیان نہیں کرتا، ہوشیار جاسوس اشاروں میں باتیں اگلوا لیتے ہیں اور ان اشاروں کو اپنے فن کے مطابق جوڑ کر وہ کہانی بنا لیتا ہے جسے راز کہتے ہیں۔ رحیم اور رضا ہر اتوار کی صبح گرجے میں جاتے اور عمران سے ملاقات کر لیتے اور اسے اپنی رپورٹ بھی دیا کرتے تھے۔ رحیم نے عمران کو بتا دیا تھا کہ تاجر کے بیٹے ایلس اسے بڑی شدت سے چاہنے لگی ہے۔ عمران نے اسے کہا کہ اس کی محبت کو ٹھکرائے نہیں ورنہ اسے اس جگہ سے نکال دیا جائے گا، اور یہ احتیاط بھی کرے کہ اس کی محبت میں ہی نہ گم ہو جائے۔ مگر رحیم ایلس کے حسن و جوانی میں گم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لڑکی نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ان کی شادی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ اقرا سے بھاگ چلیں، کیونکہ کوئی افسر لڑکی کے باپ کے ساتھ دوستانہ گانٹھ رہا تھا۔ رحیم نے عمران کو یہ صورتحال نہ بتائی۔ عمران نے پادری کا قرب اور اعتماد اس حد تک حاصل کر لیا تھا کہ اس کا ہمراز بن گیا تھا۔ وہ پادری ایسے سوال پوچھتا تھا جن میں ذہانت کی پختگی اور علم کی تشنگی ہوتی تھی۔ پادری اپنی فراغت کے اوقات میں اسے مذہب کے سبق دیا کرتا تھا۔ وہ عمران کو یہ ذہن نشین کرا رہا تھا کہ عیسائیت کا یہ فرض ہے کہ کرۂ ارض سے اسلام کا وجود ختم کیا جائے، اس مقصد کے لیے جنگ کی جائے اور جو بھی ذریعہ سے عیسائیت میں لانے کی کوشش کی جائے۔ اگر عیسائیت قبول نہ کریں تو ان کے ذہنوں سے اسلام بھی نکال دیا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں بدی کا بیج بو دیا جائے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو استعمال کیا جائے۔ یہ عورتیں مسلمان عورتوں میں بدکاری پیدا کریں اور جوان لڑکیاں مسلمان نوجوان اور ان کے حکمران اور حاکموں کا کردار تباہ کریں۔ چونکہ یہودی بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں اور وہ اپنی عورتوں کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کی تباہ کاری کے لیے یہودی عورتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مقصد یہ سامنے رکھا جائے کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا ہے اور پھر ہر طریقہ اختیار کیا جائے، وہ خواہ دوسروں کی نظر میں ناجائز، ظالمانہ اور شرمناک ہی کیوں نہ ہو۔ عمران پادری سے ایسے باتیں سنتا اور اطمینان کا اظہار کرتا رہتا تھا۔
وہاں فوجی افسر اور حکومت کے افسر بھی آتے رہتے تھے۔ ان دنوں چونکہ صلیبیوں کے یکے بعد دیگرے دو میدانوں سے شکست کھا کر بھاگنا پڑا تھا، اس لیے اقرا میں ہر کسی کے زبان پر یہی سوال تھا کہ جوابی حملہ کب کیا جائے گا۔ پادری کی ذاتی محفل میں تو اور کوئی بات ہوتی ہی نہیں تھی۔ عمران وہاں سے قیمتی راز حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ صلیبی حکمرانوں میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، ان کی اپنی بادشاہیاں اور سلطنتیں بھی تھیں۔ وہ چونکہ ہم مذہب تھے، اس لیے صلیب پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اسلام کے خاتمے کی جنگ شروع کر دی، مگر اندر سے وہ پھٹے ہوئے تھے۔ ان میں ایسے بھی تھے جو در پردہ مسلمانوں کے ساتھ صلح اور معاہدے کر کے اپنے صلیبی بھائیوں کے ساتھ مل کر جنگ کی تیاریاں بھی کر رہے تھے۔ ان میں قابل ذکر سیزر مینوئل تھا، جس نے ایک میدان میں نور الدین زنگی کے ساتھ صلح کر کے تاوان ادا کیا اور مسلمانوں کے جنگی قیدی رہا کر دیے تھے۔ اب سیزر مینوئل دوسرے حکمرانوں کو بھڑکا رہا تھا کہ وہ سب مل کر جنگی پر حملہ کریں۔ حملے دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک جنگی پر، دوسرا مصر پر۔ اس وقت جنگی قرق میں تھا۔ بہرحال پادری ان کے نفاق پر پریشانی رہتا تھا۔ عمران نے اسے یہ نہ کہا کہ جو قوم اپنی لڑکیوں کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتی، اس کے افراد ایک دوسرے کو دھوکہ دینے سے کیوں گریز کریں گے؟ میدان میں ہار کر زمین دوست جنگ لڑنے والی قوم کی اخلاقی حالت ہی ہو سکتی ہے کہ اپنے بھائیوں سے بھی دغا اور فریب کریں۔ عمران نے اپنے ذہن میں یہ بات سلطان ایوبی کو بتانے کے لیے محفوظ کر لی کہ اگر اسلام کی صفوں میں غدار نہ ہو تو صلیبیوں کو فیصلہ کن شکست دے کر ان سے یورپ بھی لیا جا سکتا ہے۔ غدار مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری بن گئے تھے۔ اقرا کا پادری اور صلیبی حکمران مسلمانوں کی اس کمزوری پر بہت خوش تھے۔ عمران کو وہ وہاں پتہ چلا کہ صلیبیوں نے مسلمانوں کے کردار میں تخریب کاری کی مہم اور تیز کر دی ہے۔ اسے مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حکمرانوں کے نام بھی معلوم ہو گئے، جو در پردہ صلیبیوں کے اتحادی بن چکے تھے۔ انہیں صلیبی بے دریغ یورپ کی شراب، دولت اور جوان لڑکیاں سپلائی کرتے رہے تھے۔ عمران اور رضا تو اپنے فرائض میں مگن تھے، مگر رحیم فرض کے راستے سے ہٹتا جا رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس تاجر کے گھر کا ہی کوئی کام دیا جائے۔ ایلس کی محبت نے اسے اندھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ چند دنوں بعد ایلس نے اسے بتایا کہ اس کی شادی ایک ایسے فوجی افسر کے ساتھ کی جا رہی ہے جو عمر مجھ سے بہت بڑا ہے۔ بڑا نہ بھی ہوتا تو ایلس رحیم کے سوا کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ماں سے منوا چکی تھی کہ اس کی افسر کے ساتھ شادی نہیں کرائے گی۔ اس کا باپ نہیں مانتا تھا، وہ ان فوجی افسروں سے ہی دولت کما رہا تھا، اپنی لڑکی دینے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ایلس نے ایک روز اپنے گلے میں ڈالی ہوئی صلیب رحیم کے ہاتھ میں رکھ کر اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور صلیب کی قسم کھائی تھی کہ وہ رحیم کے سوا کسی اور کو قبول نہیں کرے گی۔ رحیم نے بھی صلیب پر ایسے ہی قسم کھائی۔ ایک روز پادری کے پاس 4-5 فوجی افسر آئے اور اس کے خاص کمرے میں جا بیٹھے۔ عمران نے ان کے چہروں کے تاثرات سے محسوس کر لیا کہ کوئی بات ہے۔ عمران پادری کے کمرے میں چلا گیا۔ ایک فوجی افسر بات کرتے چپ ہو گیا۔ پادری نے عمران سے کہا، جان مینتھر کچھ دیر کے لیے باہر ہی رہو، ہم کوئی ضروری باتیں کر رہے ہیں۔ عمران دوسرے کمرے میں چلا گیا اور دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ بول رہے تھے، پھر بھی کام کی باتیں عمران نے سمجھ لیں۔ جب فوجی افسر چلے گئے تو عمران وہاں سے ادھر ادھر ہو گیا تاکہ پادری کو شک نہ ہو۔ اس نے ارادہ بھی کیا کہ اسی وقت بھاگ جائے اور کہیں رکے بغیر قاہرہ پہنچ جائے اور سلطان ایوبی کو اطلاع کر دے کہ حملہ روکنے کی تیاری کر لیں، مگر پادری نے اسے بلا کر ایسے کام پر لگا دیا کہ فوری طور پر بھاگ نہ سکا۔ اس کے علاوہ اسے رحیم اور رضا سے بھی رپورٹ لینی تھی۔ ممکن تھا کہ ان کے کانوں میں بھی یہ خبر پہنچی جو اس نے سنی ہے۔ اس نے سوچا کہ ان سے تصدیق ہو جائے تو تینوں اکٹھا اقرا سے نکل جائیں۔ اس کام کے لیے وہ 3-4 دن انتظار کر سکتا تھا، لیکن اس کی بےتابی اسے ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ دوسرے دن وہ رضا کے پاس گیا۔ رضا اسے استبل میں ملا۔ اس سے پوچھا کہ اسے کوئی نئی خبر ملی ہے۔ رضا نے بتایا کہ کچھ غیر معمولی سی سرگرمی نظر آ رہی ہے اور اس نے اڑتے اڑتے سنی ہے کہ صلیبی جوابی حملہ خشکی کے راستے نہیں کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمندر کی طرف سے آئیں گے۔ ابھی مجھے معلوم کرنا ہے کہ ان کے حملے کی تفصیل کیا ہے۔
عمران نے اسے بتایا کہ اس حملے کو صلیبی فیصلہ کن بنانا چاہتے ہیں۔ اس نے جو کچھ سنا تھا وہ راز کو سنا دیا اور اسے مشن دیا کہ اس حملے کی تفصیل معلوم کرے۔ عمران صرف تصدیق کرنا چاہتا تھا، ورنہ تفصیل سے تو آگاہ ہو ہی چکا تھا۔ اس نے رضا سے کہہ دیا کہ اب ایک آدھ دن میں یہاں سے روانگی کی تیاری کرے، ان کا فرض پورا ہو چکا ہے۔ واپسی کے لیے انہیں 3 گھوڑوں یا اونٹوں کی بھی ضرورت تھی جو انہیں کہیں سے چوری کرنے تھے۔ عمران رحیم سے ملنا چاہتا تھا تاکہ اسے بھی چوکنا کر کے واپسی کی تیاری کے لیے کہہ دے، لیکن رات ہو چکی تھی اور وہ اس ٹھکانے پر جانا چاہتا تھا کیونکہ تاجر نے اسے رہنے کے لیے جو جگہ دے رکھی تھی وہاں جانا ٹھیک نہیں تھا۔ عمران گرجے چلا گیا۔ وہ اگر رحیم کے پاس جاتا بھی تو وہ اسے نہ ملتا، وہ اپنے ٹھکانے میں بھی نہیں ملتا، وہ آکرا میں بھی نہیں تھا۔ جب عمران اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے پریشان ہو رہا تھا، اس وقت ایلس نے رحیم کو کسی اور ہی پریشانی میں ڈال رکھی تھی۔ وہ یوں کہ صلیبیوں نے رقص اور کھانے کی محفل منعقد کی تھی۔ ایلس کے امیدوار نے اسے اپنے ساتھ رقص کے لیے کہا تو ایلس نے اسے ٹھکرا دیا اور وہ اس سے کم عمر افسر کے ساتھ ناچتی رہی۔ اس کے امیدوار نے اس کے باپ سے شکایت کی۔ اس کا باپ بھی اس محفل میں موجود تھا جہاں شراب کی سراہیاں خالی ہو رہی تھیں۔ باپ نے ایلس کو ڈانٹ کر کہا کہ وہ اپنے منگیتر کی توہین نہ کرے اور اس کے ساتھ ناچے۔ ایلس ناراض ہو کر گھر چلی گئی اور باپ کو یہ فیصلہ سنائی کہ وہ اس بوڑھے کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ اس کا باپ اور امیدوار اس کے پیچھے گئے۔ وہ دور جا چکی تھی۔ گھر جا کر دیکھا وہ وہاں نہیں تھا۔ تلاش کرتے کرتے وہ رحیم کے کمرے سے برآمد ہوئی۔ باپ نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ اس نے بدک کر جواب دیا کہ وہ جہاں چاہے رہ سکتی ہے، جا سکتی ہے اور جہاں چاہے بیٹھ سکتی ہے۔ اس کے امیدوار کو شک ہوا کہ یہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ ایلس کو باپ گھر لے گیا۔ امیدوار نے رحیم سے پوچھا یہ لڑکی یہاں کیوں آئی تھی؟ رحیم نے جواب دیا کہ وہ پہلے بھی یہاں آیا کرتی ہے اور آئندہ بھی آیا کرے گی۔ امیدوار بڑا افسر تھا۔ اس نے رحیم کو دھمکی دی کہ وہ یہاں سے چلا جائے ورنہ اسے زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ رحیم کے جسم میں جوانی کا خون تھا۔ اس نے ترکی بترکی جواب دیا۔ معاملہ بگڑ گیا۔ تاجر نے آ کر بیچ بچاؤ کرا دیا۔ ایلس کے امیدوار نے کہا کہ وہ اس آدمی کو یہاں دیکھنا نہیں چاہتا۔ دوسرے دن تاجر نے رحیم سے کہا کہ اسے ملازمت سے نہیں رکھ سکتا کیونکہ فوج کے اتنے بڑے افسر کو ناراض کر کے وہ اپنا کاروبار تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے رحیم کو یہ نصیحت کی کہ وہ وہاں سے چلا جائے کیونکہ فوجی افسر اسے کسی جرم کے بغیر قید خانے میں ڈال سکتا ہے۔ رحیم بھول چکا تھا کہ اس کس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا۔ اس نے ایلس کو اپنی ذاتی وقار کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ اس نے امیدوار کی دھمکی کو وہ عملی جواب دینا چاہتا تھا۔ تاجر اپنی دکان میں رہا۔ رحیم اس کے گھر گیا، ایلس سے ملا اور اسے بتایا کہ اس کے باپ نے اسے نوکری سے نکال دیا ہے۔ ایلس اس کے ساتھ بھاگ جانے کو تیار ہو گئی۔ بھاگنے کا وقت شام کے بعد مقرر کیا گیا جب اس کا باپ گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ رات کو اس وقت جب عمران رضا کے پاس بیٹھا اس راز کے متعلق باتیں کر رہا تھا جس کے لیے انہوں نے جان کا خطرہ مول لے رکھا تھا، رحیم ایلس کے انتظار میں شہر سے باہر اس جگہ کھڑا تھا جو اسے ایلس نے بتائی تھی۔ ایلس نے اسے کہا تھا کہ وہ باپ کے گھوڑے پر آئے گی اور وہ دونوں ایک ہی گھوڑوں پر بھاگیں گے۔ وہ بے صبری سے ایلس کا انتظار کر رہا تھا اور ڈر رہا تھا کہ وہ باپ کا گھوڑا کس طرح چرا کر لائے گی۔ لڑکی نے گھوڑا چرا لیا تھا، اس پر جین ڈال کر کس لی تھی اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر نکل بھی آئی تھی۔ رحیم نے جب اسے دیکھا تو اسے یقین نہ آیا کہ ایلس ہے۔ اس کی آواز پر وہ گھوڑے پر اور اس کے پیچھے سوار ہو گیا۔ کچھ دور تک انہوں نے گھوڑوں کی رفتار آہستہ رکھی۔ شہر سے دور جا کر رحیم نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ کچھ دیر بعد وہ اقرا سے کافی دور جا چکے تھے۔ آدھی رات کے وقت وہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پانی تھا۔ رحیم نے اس خیال سے گھوڑا روک لیا کہ اسے پانی پلایا جائے اور آرام بھی کر لے۔ اسے معلوم تھا کہ آگے بہت دور تک پانی نہیں ملے گا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ کسی کو کیا خبر کہ وہ کس طرف گئے ہیں۔ اس نے ایلس سے کہا کہ آرام کر لیں، صحرا کی تاریکی میں روانہ ہو جائیں گے۔ تم بیت المقدس کا راستہ جانتے ہو؟ ایلس نے پوچھا۔ انہوں نے اقرا سے بھاگتے وقت یہ کیا ہی نہیں تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ اب لڑکی نے بیت المقدس کا نام لیا تو رحیم نے کہا بیت المقدس کیوں؟ میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا جہاں تمہارے تعاقب میں کوئی آنے کی جرت نہیں کرے گا۔ کہاں؟ ایلس نے پوچھا۔ مصر، رحیم نے جواب دیا۔
मिस्र। एल्स ने हैरत ज़दा होकर पूछा, वो तो मुसलमानों का मुल्क है, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों को तुम नहीं जानती एल्स। रहीम ने कहा, मुसलमान बड़ी रहमदिल कौम है। नहीं, एल्स ने बिदक कर कहा, मुझे मुसलमानों से डर आता है। बचपन से मुझे मुसलमानों के मुतालिक बड़ी गलीज़ बातें बताई गई हैं। हमारे यहाँ माएँ और अपने बच्चों को मुसलमानों से डराया करती हैं। मुझे मुसलमानों से नफ़रत है। वो डर रही थी और रहीम के साथ लग गई थी। उसने कहा, मुझे बैतुल मक़दिस ले चलो, हम वहाँ शादी कर लेंगे। बैतुल मक़दिस किधर है? मैं सिमत भूल गई हूँ, मिस्र की तरफ जा रहा हूँ। रहीम ने कहा। एल्स बिगड़ गई और फिर रोने लगी। तुम मुसलमानों से नफ़रत करती हो? बहुत ज़्यादा। और मुझसे तुम्हें मोहब्बत है? बहुत ज़्यादा। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं मुसलमान हूं तो तुम क्या करोगी? मैं हंसूंगी। एल्स ने कहा, मुझे तुम्हारे लतीफ़े और मजाक बहुत अच्छे लगते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा एल्स। रहीम ने संजीदा लहजे में कहा, मैं मुसलमान हूँ और तुम ज़रा इस कुर्बानी पर गौर करो जो मुझसे तुम्हारी मोहब्बत ने कराई है। मैं कुर्बानी बखुशी दे रहा हूँ। कैसे कुर्बानी? एल्स ने कहा, तुम तो पहले ही बेघर थे, अब हम अपना घर बनाएंगे। नहीं एल्स, रहीम ने कहा, मैं अब बेघर हुआ हूँ, तुम अपने घर से भागी हो। मेरे साथ शादी करके तुम अपना घर बसा लोगी, लेकिन मेरा कोई ठिकाना नहीं होगा। मैं अपने फ़र्ज का भगौड़ा हूँ, मैं अपनी फ़ौज का भगौड़ा हूँ। मैं जासूस हूँ, अकरा में जासूसी करने आया था, मगर तुम्हारी मोहब्बत पर मैंने अपना फ़र्ज कुर्बान कर दिया है। तुम मुझे डरा रहे हो। एल्स ने हंसते हुए कहा, चलो सो जाओ, मैं तुम्हें जल्दी जगा दूंगी। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा एल्स। रहीम ने कहा, मेरा नाम रहीम अंगोरा है, एलिमोर नहीं। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि तुम्हें जहाँ रखूँगा पूरे आराम से रखूँगा। तुम्हें तुम्हारे बाप के घर वाली बादशाही नहीं दे सकूँगा, लेकिन तकलीफ भी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी आराम से गुजरेगी। मुझे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। एल्स ने पूछा, तो इसमें क्या हरज है? रहीम ने कहा, तुम ऐसी बातें ना सोचो, वक्त ज़ाय हो रहा है, सो जाओ। हमारा सफ़र बड़ा लंबा है, बातों के लिए वक्त बहुत है। वो लेट गया, एल्स भी लेट गई। ज़रा सी देर बाद एल्स को रहीम के खर्राटे सुनाई देने लगे। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो गहरी सोचों में खो गई थी।